ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مغربی مکافرین کے رائے کے مطابق اسلام میں عورت کی آزادی کا کوئی تصور ہی نہیں، جبکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام نے عورت کو جو تقدس اور چار دیواری کا تحفظ دیا ہے وہ مغربی ممالک میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اسکول کی طالبہ حافظہ خنسا منیر کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شعبہ اسکول کی طالبہ حافظہ خنسا منیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، معزز علماء اکرام اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عظیم عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات کی طرف سے یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے، اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا استحصال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اس کو حقوق دیے ہیں، اس کو مردوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، جس کی بدولت وہ خوب ترقی کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مذہب، کسی تمدن، کسی سوسائٹی اور کسی قانون نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ رومیو نے عورت کو جانور کا مقام دیا تھا۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 582 میں کلیسا کی ایک مجلس نے جب یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی۔ عجیب اتفاق ہے، جب کلیسا یہ فتویٰ جاری کر رہا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی، اس سے چند سال پہلے جزیرۃ العرب میں وہ آخری نبی پیدا ہو چکا تھا جو تمام کچلے ہوئے انسانوں کے حقوق کا محافظ تھا۔ اللہ کے آخری نبی نے عورت کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا اور عظمت و عرفت کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ اگر آپ دوسری تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے، اور تحت الثری تھی، اسلام نے اسے فوق الثریا پہنچا دیا۔ وہ گردے راہ تھی، اسلام نے اس کو سرمائے چشم یعنی نور چشم بنا دیا۔ وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اس کو زندگی دی۔ وہ زیبے میں خارا تھی، اسلام نے اس کو زینت کا شانہ بنا دیا۔ وہ پامال تھی، اسلام نے اس کو باکمال بنا دیا۔ وہ برباد تھی، اسلام نے اس کو شاد کیا آباد کیا۔ موازنہ کیجئے، کہاں تو ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ پاپ تھی، مجسمہ گناہ تھی، نحوست تھی، بدبختی کی علامت تھی، وہ کروا گون تھی، ہاتھوں کی میل کچیل تھی، پاؤں کی دھول تھی۔ اسلام نے اسے عظمت عطا کی، مقام دیا، عزت دی۔ سامعین محترم، میں تسلیم کرتی ہوں اسلام عورت کے حسن کو، اس کے جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے، لیکن اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے۔ اسلام عورت کو عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے۔ اسلام عورت کو بچپن میں شفقت دیتا ہے، جوانی میں محبت دیتا ہے، بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے، اسے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے۔ میں یورپ کے اندھے پرستاروں سے پوچھتی ہوں، تم نے عورت کو کیا دیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں تم نے عورت کے حقوق چھین لیے، تم نے عورت کی ممتا گم کر دی، تم نے بہن کے سر سے آنچل کھینچ لیا، تم نے بیٹی کو
دیا. تم عورت کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو لیکن اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنایا ہے. تم عورت کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو لیکن اسلام اعلان کرتا ہے اللہ کے بندو عورت کو عورت ہی رہنے دو, اسی میں فائدہ ہے. عورت کا بھی, مرد کا بھی, بچوں کا بھی, گھر کا بھی, دین کا بھی, دنیا کا بھی. آپ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں دکھا سکتے جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو, جس میں اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہو, جس میں ماں کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو, جس میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہو. اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو اسلامی تاریخ میں کوئی صحابیہ, کوئی عالمہ, کوئی محدثہ اور مفسرہ پیدا نہ ہوتی. اگر اسلام عورت کو آزادی نہ دیتا تو کسی عورت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جاہ و جلال والے خلیفہ بڑھ سریعاب کی تنقید کی جرأت نہ ہوتی. اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں نہ ہوتی. اسلام عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ جبکہ عورت کے بدن سے نبی بھی پیدا ہوتا ہے, صحابی بھی پیدا ہوتا ہے اور محدث, مفسر, کتب, ابدال, ولی بھی اسے کے پیٹ سے جنم لیتا ہے. اسلام پر تالا زری کرنے والوں, اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ سر اٹھا کر نہ چل سکتا. اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو بوڑھی مسلمان خواتین کے لیے ریٹائر ہوم تعمیر کروانے پڑتے. معزز سامعین, میں آخر میں اس تقریر کا اختتام اس بات پر کرتی ہوں کہ اسلام نے عورت کو جو صحیح مقام دیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یورپ کے سلام کے پیچھے چل کر اپنی پرسکون زندگی کو, اپنے عزت و وقار کو, اپنے دین اور دنیا کو تباہ نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نام نہاد جھوٹے غم خاروں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.